بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ اس وقت پاکستان کا موسم انتہائی سرد ہے۔ سردی کی شدید لہر نے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، جبکہ دوسری طرف جنرل الیکشن 2024 کی گہما گہمی نے پاکستانی عوام کی رگوں میں حرارت سی دوڑا دی ہے۔ ناظرین کرام، 8 فروری 2024 پاکستان میں جنرل الیکشن کے لیے مختص کیا گیا دن ہے۔ اسی دن کی مناسبت سے یہ ویڈیو شیئر کی گئی ہے۔ اس ویڈیو میں انتخابی عملے کے رول اینڈ ریسپانسبلٹیز پر بات کی گئی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس پر کمنٹ کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز اور پریزنٹیشنز آپ تک پہنچتی رہیں، اور آپ کی بہترین آراء سے مستفید ہو کر میں آپ کے لیے بہتر سے بہترین ویڈیوز اور پریزنٹیشنز آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں۔ ناظرین کرام، اگر ہم انتخابی عملے کی بات کریں تو اس میں پریزائڈنگ آفیسر، اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسرز، پولنگ آفیسرز، سیکیورٹی اہلکار، پولنگ ایجنٹس، الیکشن ایجنٹس اور مبصرین شامل کریں گے۔ ہم فرداً ان تمام افراد کے رول اینڈ ریسپانسبلٹیز پر بات کریں۔ سب سے پہلے ہم پریزائڈنگ آفیسر کو لے لیتے ہیں۔ پریزائڈنگ آفیسر بنیادی طور پر الیکشن والے دن اس پولنگ اسٹیشن کا انچارج ہوتا ہے جہاں پر پولنگ کا انعقاد ہو رہا ہوتا ہے۔ پریزائڈنگ آفیسر ریٹرننگ آفیسر کے مہیا کیے گئے پروگرام کے مطابق اپنی ذمہ داریاں شروع کرنے سے پہلے تربیت کے مراحل سے گزرے گا۔ یہ ٹریننگ تقریباً 2 دنوں پر مشتمل ہوتی ہے، جس میں پریزائڈنگ آفیسر کو اس کی ذمہ داریوں سے متعلق باضابطہ طور پر تربیت دی جاتی ہے۔ الیکشن سے ایک دن پہلے پریزائڈنگ آفیسر ریٹرننگ آفیسر سے الیکشن میٹیریل وصول کرے گا، سوائے بیلٹ پیپر والے تھیلے کے باقی تمام انتخابی سامان کو وہ چیک کرے گا۔ اگر ہم الیکشن میٹیریل کی بات کریں جو اسے الیکشن سے ایک دن پہلے مہیا کیے جائیں گے، تو اس میں اسے پولنگ بیگ، بیلٹ باکس اور ووٹنگ سکرین مہیا کی جائے گی۔ بیلٹ باکس اور پولنگ بیگ کو بند کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کے مونوگرام والی پلاسٹک سیلیں وصول کرے گا۔ پریزائڈنگ آفیسر انتخابی فہرستیں، سرکاری مہریں، انمٹ روشنائی، اسٹیمپ پیڈ اور ضروری اسٹیشنری موجود ہونے کی تسلی کرے گا۔ الیکشن میٹیریل کم ہونے کی صورت میں وہ فوراً RO صاحب سے رابطہ کرے گا۔ پولنگ اسٹیشن کا جائزہ۔ پولنگ سے ایک دن پہلے پولنگ اسٹیشن کے محل وقوع کا پریزائڈنگ آفیسر کو معائنہ کرنا چاہیے اور انتظامات کا جائزہ لینا چاہیے۔ پولنگ اسٹیشن کے معائنہ کے دوران اسے زمینی حقائق کو ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ بعد میں ناقص منصوبہ سازی کی وجہ سے مسائل پیدا نہ ہوں۔ اگر پریزائڈنگ آفیسر کو پولنگ کے دن انتظامات کے تناظر میں مختلف مسائل، مثلاً جگہ کی کمی، الیکشن میٹیریل کی عدم دستیابی یا اس قسم کی کوئی اور خامی نظر آئے تو وہ فوری طور پر RO سے رابطہ کرے۔ پریزائڈنگ آفیسر کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ تمام پولنگ عملے سے رابطہ کرے اور انہیں پولنگ سے ایک دن پہلے پولنگ اسٹیشن پر ابتدائی انتظامات مکمل کرانے کے لیے ساتھ لے کر جائے۔ اب بات کرتے ہیں پولنگ والے دن کی۔ پولنگ کے آغاز سے کم از کم 2 گھنٹے پہلے پریزائڈنگ آفیسر اپنے پولنگ سٹاف کی پولنگ اسٹیشن پر حاضری کو یقینی بنائے گا اور ان سے حلف لے گا۔
مقررہ وقت پر پولنگ کا آغاز اور امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ریٹرننگ آفیسر سے فوری رابطہ کرنا اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر اور پولنگ آفیسر کو اس کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرے گا اور ان کے کام کی نگرانی کرے گا۔ خالی بیلٹ بکسوں کو پولنگ اسٹیشن پر موجود امیدواروں، الیکشن ایجنٹس یا پولنگ ایجنٹس کو دکھائے گا اور فارم 42 پر ان سے تصدیقی دستخط لے گا کہ جب بیلٹ بکسوں کو سیل کیا جا رہا تھا تو اس وقت یہ بیلٹ بکس خالی تھے۔ بیلٹ بکسوں کو اپنی نگرانی میں الیکشن کمیشن سے مہیا کردہ مخصوص نمبر والی سیل لگائے گا اور موجودہ امیدواروں، الیکشن ایجنٹس یا پولنگ ایجنٹس کو ان کی درخواست پر سیلوں کے نمبر نوٹ کروائے گا کہ ریٹرننگ آفیسر کی طرف سے فراہم کردہ تصویر والی انتخابی فہرست پولنگ اسٹیشن پر موجود ہے اور وہی استعمال ہو رہی ہے اور اس کی نقل کسی کو بھی پریزائڈنگ آفیسر مہیا نہیں کرے گا۔ پریزائڈنگ آفیسر کو چاہیے کہ وہ آفیشیل کوڈ مارک یعنی سرکاری نمبر والی مہریں اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کو دیتے وقت اس کا نمبر نوٹ کر لے کہ کس اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کو کون سی مہر دی گئی ہے، تاکہ کسی بھی غلطی کی صورت میں متعلقہ اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر سے باز پرس کی جا سکے۔ ووٹر کی رازداری کو یقینی بنانے کے لیے پریزائڈنگ آفیسر ووٹنگ سکرین کو صحیح جگہ پر نصب کرے گا۔ پریزائڈنگ آفیسر اس بات کو بھی یقینی بنائے گا کہ مبصرین، میڈیا، پولنگ ایجنٹس، الیکشن ایجنٹس اور تمام امیدوار الیکشن کمیشن کے جاری کردہ انتخابات سے متعلق ضابطۂ اخلاق پر عمل کریں۔ پریزائڈنگ آفیسر پولنگ اسٹیشن پر حفاظتی اقدامات کا جائزہ لے گا اور اس سلسلے میں وہ سیکیورٹی عملے کے ساتھ متواتر رابطے میں رہے گا اور ووٹر کے علاوہ صرف امیدوار، پولنگ ایجنٹ کو پولنگ اسٹیشن کے اندر آنے کی اجازت دے گا۔ اس کے علاوہ کسی بھی شخص کو پولنگ اسٹیشن میں اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پریزائڈنگ آفیسرز وہ ووٹرز کی باہمی رضامندی سے معذور شخص کے ساتھ آنے والے مددگار یعنی ہیلپر کو پولنگ اسٹیشن میں آنے کی اجازت دے گا۔ پریزائڈنگ آفیسر اس بات کو بھی یقینی بنائے گا کہ صرف پولنگ اسٹیشن پر مہیا کردہ انتخابی فہرست میں شامل ووٹرز ہی ووٹ ڈال سکیں۔ باوقت ضرورت پریزائڈنگ آفیسر کو مجسٹریٹ درجہ اول کے اختیارات استعمال کرنے کا بھی حق حاصل ہے۔ پریزائڈنگ آفیسر کوشش کرے گا کہ پولنگ کا مقررہ وقت پر اختتام ہو۔ پریزائڈنگ آفیسر اس بات کا بھی خیال رکھے گا کہ پولنگ اسٹیشن کے لیے مختص کردہ ایریا میں موجود تمام افراد کو ووٹ ڈالنے کی سہولت مہیا کرے۔ پولنگ کے اختتام پر بیلٹ بکسوں کو تمام امیدواروں کے نامزد کردہ ایک ایک پولنگ ایجنٹ کے سامنے بیلٹ بکسوں کو کھولے گا اور ووٹوں کی درست گنتی کا اہتمام کرے گا۔ گنتی مکمل ہونے پر پریزائڈنگ آفیسر ریزلٹ آف دا کاؤنٹ فارم 45 اور بیلٹ پیپر اکاؤنٹ پر خود بھی دستخط کرے گا اور سینئر اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر سے بھی دستخط لے گا۔ فارم 45 اور 46 کی کاپی پر پولنگ ایجنٹس، الیکشن ایجنٹس یا امیدواروں کے سگنیچر لے گا اور ان کو رزلٹ کی کاپیاں مہیا کرے گا اور پولنگ اسٹیشن پر نمایاں جگہ پر رزلٹ کو چسپاں کرنے کا اہتمام بھی کرے گا اور ان کی ایک کاپی اپنے پاس ریکارڈ کے لیے بھی رکھے گا۔ گنتی کا گوشوارہ یعنی ریزلٹ آف دا کاؤنٹ
فارم 45 موبائل ایپ کے ذریعے RO اور ECP کو بھیجے گا۔ گنتی کا گوشوارہ رزلٹ آف دا کاؤنٹ یعنی فارم 45، بیلٹ پیپر اکاؤنٹ فارم 46 باشمول تمام انتخابی سامان استعمال شدہ اور غیر استعمال شدہ ہدایات کے مطابق پیک کرے گا اور متعلقہ ریٹرننگ آفیسر کو پہنچائے گا۔ پریزائڈنگ آفیسر اس بات کو بھی یقینی بنائے گا کہ پولنگ عملہ کو جو اعزازیہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے مہیا کیا گیا ہے وہ پولنگ عملہ کو ادا کرے گا اور پولنگ عملہ سے دستخط شدہ اکوینٹنس رول ریٹرننگ آفیسر کو مہیا کرے گا۔ اب ہم آتے ہیں اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کی ذمہ داریوں کی طرف۔ اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر بھی تربیتی مراحل سے گزرتا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے اسے تربیت فراہم کی جاتی ہے۔ پولنگ والے دن پریزائڈنگ آفیسر اس سے حلف لیتا ہے۔ پولنگ کے مقررہ وقت سے کم از کم 2 گھنٹے پہلے پولنگ اسٹیشن پر پہنچتا ہے اور پولنگ اسٹیشن پر پریزائڈنگ آفیسر کی معاونت کرتا ہے۔ بیلٹ پیپرز کے مسنہ یعنی کاؤنٹر فوائلز پر تمام مطلوبہ معلومات کا درست اندراج کرتا ہے۔ کاؤنٹر فائل پر موجود مخصوص جگہ پر ووٹر کے انگوٹھے کا نشان حاصل کرتا ہے۔ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر مردوں کے لیے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا نشان لے گا اور خواتین کے لیے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا نشان لے گا۔ کاؤنٹر فائل پر مخصوص نمبر والی سرکاری مہر فرنٹ سائڈ پر ثبت کرے گا، اپنے دستخط کرے گا اور بیلٹ پیپر کو کاؤنٹر فائل سے احتیاط کے ساتھ الگ کرے گا۔ بیلٹ پیپر کی پشت پر مخصوص نمبر والی سرکاری مہر جسے آفیشل کوڈ مارک سٹیمپ بھی کہا جاتا ہے ثبت کر کے اپنے دستخط کرے گا۔ 9 خانوں والی مہر پر سیاہی لگائے گا، ووٹر کو دے گا اور اس کو ووٹ ڈالنے کے طریقہ کار کے بارے میں آگاہ کرے گا۔ ووٹر کو بیلٹ پیپر طے کرنے کا طریقہ بھی بتائے گا۔ ووٹنگ سکرین کی جانب ووٹر کی رہنمائی کرے گا اور اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ووٹر نے بیلٹ پیپر صحیح طریقے سے طے کر کے بیلٹ باکس میں ڈال دیا ہے۔ اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر ووٹر سے 9 خانوں والی مہر واپس وصول کرے گا۔ اس کے علاوہ فرائض کی انجام دہی میں پریزائڈنگ آفیسر کی مدد کرے گا۔ پولنگ کے اختتام پر پریزائڈنگ آفیسر کے ساتھ مل کر ووٹوں کی گنتی کا عمل مکمل کرے گا اور تمام سامان کو ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے مقرر کردہ انتخابی سامان کی وصولی کی جگہ تک بحفاظت پہنچائے گا۔ اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کی جانب سے تفویض کی گئی کوئی بھی ذمہ داری پوری کرے گا۔ یاد رہے، اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کی غفلت قانونی کارروائی کا سبب بن سکتی ہے۔ ایک اور بات بھی نوٹ کر لی جائے، پریزائڈنگ آفیسر کی عدم موجودگی یا غیر حاضری کی صورت میں ڈیوٹی آرڈر کے مطابق تعینات سینئر اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کو بطور پریزائڈنگ آفیسر خدمات سرانجام دینا ہوں گی۔ سینئر پریزائڈنگ آفیسر کی یہ بھی ڈیوٹی ہے کہ وہ گنتی کے گوشوارے اور بیلٹ پیپر اکاؤنٹ پر دستخط کرے، نشان انگوٹھا لگائے اور مہر لگائے۔ یہ قانوناً ضروری ہے۔ پولنگ آفیسر کی کیا ذمہ داری ہے؟ ناظرین، پریزائڈنگ آفیسر اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کی طرح پولنگ آفیسر کو بھی تربیت کے مراحل سے گزارا جاتا ہے۔ الیکشن والے دن وہ پریزائڈنگ آفیسر کے سامنے حلف اٹھاتا ہے۔ اس کے علاوہ پولنگ آفیسر ووٹر کا اصل قومی شناختی کارڈ چیک کرتا ہے، انتخابی فہرست پر موجود تصویر اور کوائف سے شناختی کارڈ کے کوائف کا موازنہ کرتا ہے اور انتخابی فہرست میں موجود ووٹر کا سلسلہ نمبر
اور نام بلند آواز سے پکارتا ہے۔ ہر ووٹر کے انگوٹھے کے دائیں ہاتھ کے ناخن کے جوڑ پر انمٹ روشنائی کا نشان چیک کرتا ہے کہ کہیں ووٹر نے پہلے تو کسی جگہ ووٹ کاسٹ نہیں کر لیا۔ ہر ووٹر کے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی جلد اور ناخن کے جوڑ پر انمٹ روشنائی کا نشان لگاتا ہے۔ روشنائی سوکھنے کے چند سیکنڈ انتظار کرنے کے بعد پھر وہ اسے فردر پروسیس مکمل کرنے کا اشارہ کرتا ہے۔ اگر ووٹر کا دایاں انگوٹھا نہیں ہے تو اس کے ساتھ والی انگلی پر پولنگ آفیسر نشان لگائے گا۔ ناظرین، ایک اور بات دھیان میں رہے، اگر ووٹر معذور ہے یعنی اس کا پورا ہاتھ کٹا ہوا ہے یا اس کی کوئی بھی انگلی نہیں ہے تو وہ انمٹ روشنائی کا نشان ووٹر کے دائیں کان کی لاک کی پچھلی جانب لگائے گا۔ انتخابی فہرست میں ووٹر کی تصویر سے اگلے کالم میں مرد ووٹر کا بائیں ہاتھ کا انگوٹھا اور خواتین کے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا ثبت کروائے گا۔ بیلٹ پیپر جاری ہونے سے قبل ووٹر کا نام سیدھی لکیر لگا کر انتخابی فہرست سے کاٹ دے گا۔ فرائض کی انجام دہی میں اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کی مدد کرے گا۔ پریزائڈنگ آفیسر یا اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کی جانب سے تفویض کردہ کوئی بھی اور ذمہ داری پوری کرے گا۔ پولنگ کے اختتام پر پریزائڈنگ آفیسر اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کے ساتھ مل کر ووٹوں کی گنتی مکمل کروائے گا۔ پولنگ کے اختتام پر الیکشن کے سامان کی پیکنگ اور واپسی میں پریزائڈنگ آفیسر کی مدد کرے گا۔ سیکیورٹی پر مامور عملے کی ذمہ داریاں کچھ اس طرح سے ہیں: الیکشن کمیشن کے مقرر کردہ فارم پر حلف لے گا، انتخابی سامان اور انتخابی عملہ کو پولنگ اسٹیشن پر بحفاظت پہنچانے کا اہتمام کرے گا، پولنگ کے دوران پولنگ اسٹیشن کے باہر امن و امان برقرار رکھے گا، ووٹرز کی قطار بندی کو یقینی بنائے گا تاکہ ووٹر ترتیب سے اور ڈسپلن کے ساتھ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں۔ پولنگ اسٹیشن سے 100 میٹر کے احاطے میں کسی بھی امیدوار کی انتخابی مہم کی تمام علامات کو پریزائڈنگ آفیسر کی ہدایات کے مطابق ختم کرے گا۔ پولنگ اسٹیشن کے گرد 400 میٹر کے علاقے میں کسی بھی امیدوار کو کیمپ لگانے کی اجازت نہیں دے گا اور اس بات کو یقینی بنائے گا کہ 400 میٹر کے علاقے میں کسی امیدوار کے حق میں یا مخالفت میں ووٹ ڈالنے یا انتخابات میں ووٹ نہ ڈالنے کی ترغیب تو نہیں دی جا رہی۔ پریزائڈنگ آفیسر کے حکم پر انتخابی قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کسی بھی شخص کو پولنگ اسٹیشن سے باہر نکالے گا اور مناسب قانونی کارروائی کرے گا۔ پولنگ سے پہلے، پولنگ کے دوران اور پولنگ کے اختتام تک انتخابی سامان کی حفاظت کو یقینی بنائے گا۔ انتخابی سامان کو بحفاظت ریٹرننگ آفیسر کے دفتر سے پولنگ اسٹیشن اور پولنگ کے اختتام پر پولنگ اسٹیشن سے واپس ریٹرننگ آفیسر تک پہنچائے گا۔ پریزائڈنگ آفیسر کے احکامات پر ہر حالت میں عمل درآمد کرے گا۔ اب ہم آتے ہیں الیکشن ایجنٹ اور پولنگ ایجنٹ کے کردار اور ذمہ داریوں کی طرف۔ امیدوار انتخابی حلقے میں اپنے 3 الیکشن ایجنٹ مقرر کر سکتا ہے جس کی پیشگی اطلاع وہ ریٹرننگ آفیسر کو دینے کا پابند ہے۔ امیدوار کی جانب سے مقرر کردہ الیکشن ایجنٹ متعلقہ حلقہ کے تمام پولنگ اسٹیشنوں میں داخلے کا مجاز ہے۔ الیکشن ایجنٹ پولنگ کے عمل میں عدم مداخلت کے اصول پر کاربند رہنے اور پابند رہنے کا مجاز ہے۔ الیکشن ایجنٹ کا ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے دیے گئے اجازت نامہ کا اپنے پاس رکھنا انتہائی لازمی ہے۔ الیکشن ایجنٹ کو پولنگ کے عمل کا مشاہدہ کرنے کا مکمل اختیار ہے۔
الیکشن ایجنٹ کسی ووٹر کے ووٹ کو قانون کے مطابق چیلنج بھی کر سکتا ہے۔ الیکشن ایجنٹ ریزلٹ آف دا کاؤنٹ فارم 45 اور بیلٹ پیپر اکاؤنٹ فارم 46 پر اپنے دستخط ثبت کرے گا۔ الیکشن ایجنٹ کو گنتی کے گوشوارہ اور بیلٹ پیپر اکاؤنٹ یعنی فارم 45 اور 46 کی کاپی مہیا کی جائے گی۔ الیکشن ایجنٹ پریزائڈنگ آفیسر کو نہ تو کوئی حکم دے سکتا ہے اور نہ ہی اس کے کام میں مداخلت یا معاونت کر سکتا ہے۔ الیکشن ایجنٹ پولنگ اسٹیشن کے اندر کسی بھی ووٹر سے بات نہیں کر سکتا جس سے انتخابی عمل میں مداخلت یا رکاوٹ کا امکان ہو۔ الیکشن ایجنٹ کسی بھی انتخابی سامان کو اپنے قبضے میں نہیں لے سکتا اور نہ ہی اسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ الیکشن ایجنٹ ووٹ کی رازداری کو بھی برقرار رکھے گا۔ ناظرین، ایک اور بات بھی ذہن میں رکھی جائے، الیکشن ایجنٹ کسی اور شخص یا ذاتی سیکیورٹی گارڈ وغیرہ کو پولنگ اسٹیشن میں لے جانے کا مجاز نہیں ہے۔ ناظرین، اب ہم آتے ہیں پولنگ ایجنٹ کون ہوتے ہیں اور ان کی کیا ڈیوٹی ہوتی ہے۔ ناظرین، الیکشن میں کھڑا ہونے والا کوئی بھی امیدوار پولنگ اسٹیشن کے تمام پولنگ بوتھ پر اپنا ایک پولنگ ایجنٹ نامزد کر سکتا ہے۔ پولنگ ایجنٹ اپنا قومی شناختی کارڈ اور امیدوار یا اس کے الیکشن ایجنٹ کی طرف سے جاری کردہ اختیار نامہ پریزائڈنگ آفیسر کو جمع کروائے گا۔ پولنگ ایجنٹ ووٹنگ شروع ہونے سے پہلے بیلٹ باکسز کے خالی ہونے کی تسلی کرے گا اور سیل ہونے کے بعد سیل نمبر نوٹ کر لے گا اور فارم 45 پر دستخط کرے گا اور انگوٹھا بھی لگائے گا۔ پولنگ ایجنٹ ووٹ ڈالنے کے لیے آنے والے شخص کا نام اور انتخابی فہرست میں درج شدہ سیریل نمبر سنے گا اور اپنی ووٹر لسٹ سے کاٹ دے گا۔ پولنگ ایجنٹ پولنگ اسٹیشن پر کسی اور شخص کی جگہ ووٹ ڈالنے والے یا نااہل شخص کے ووٹ کو چیلنج کرنے کا حقدار ہے۔ پولنگ ایجنٹ ووٹنگ ختم ہونے پر پریزائڈنگ آفیسر کی جانب سے گنتی کے عمل اور تمام سامان کے متعلقہ پیکٹوں میں محفوظ کرنے کا مشاہدہ کرے گا اور ان پر اپنے دستخط کرے گا۔ پولنگ ایجنٹ ریزلٹ آف دا کاؤنٹ فارم 45 اور بیلٹ پیپر اکاؤنٹ فارم 46 پر دستخط کرے گا۔ پولنگ ایجنٹ ٹیمپر ایویڈنٹ بیگ سیل ہو جانے کے بعد اس پر درج مخصوص کوڈ پریزائڈنگ آفیسر سے نوٹ کر لے گا۔ پولنگ ایجنٹ پریزائڈنگ آفیسر سے فارم 45 اور فارم 46 کی کاپی حاصل کرے گا۔ پولنگ ایجنٹ ووٹنگ یا گنتی کے عمل میں کسی قسم کی بے قاعدگی سے متعلق پریزائڈنگ آفیسر کو مطلع کرے گا۔ ناظرین، پولنگ ایجنٹ کو خیال رکھنا ہے کہ پولنگ اسٹیشن پر موجود کسی ووٹر سے براہ راست سوال یا بات نہ کرے اور ووٹنگ کے عمل میں مداخلت نہ کرے۔ پولنگ ایجنٹ بیلٹ پیپر اور انتخابی فہرست سمیت کسی بھی انتخابی سامان کو اپنے اختیار میں نہ لے۔ پولنگ ایجنٹ پولنگ کے عملے کے ساتھ کوئی بھی تنازع یا ایسا معاملہ پیدا نہ کرے جس سے انتخابی عمل میں رکاوٹ کا امکان ہو۔ پولنگ ایجنٹ الیکشن کمیشن کے جاری کردہ ضابطۂ اخلاق کی کسی بھی صورت میں خلاف ورزی نہ کرے۔ ناظرین، ووٹوں کی گنتی کے دوران امیدوار کا صرف ایک پولنگ ایجنٹ پولنگ اسٹیشن پر ووٹوں کی گنتی کا مشاہدہ کرنے کا مجاز ہوگا۔ ناظرین، اب ہم اپنے ویڈیو کے آخری حصے میں آتے ہیں جو مبصرین اور میڈیا کے کردار اور ذمہ داریوں پر مشتمل ہے۔ مبصرین ووٹر کے بیلٹ پیپر پر مہر لگانے کے عمل کے علاوہ تمام انتخابی مراحل کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ مبصرین ووٹنگ کے عمل کے حوالے سے اپنے تمام مشاہدات نوٹ کر سکتے ہیں۔ مبصرین کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پریزائڈنگ آفیسر اور دیگر پولنگ عملے سے غیر ضروری بات کریں جس سے ان کے کام میں رکاوٹ یا مداخلت پیدا ہونے کا خدشہ ہو۔
मुबसरीन चाहें तो रिज़ल्ट ऑफ द काउंट फॉर्म 45 और बैलेट पेपर अकाउंट फॉर्म 46 पर दस्तखत कर सकते हैं। नाजरीन, मुबसर और मीडिया के अफराद को चाहिए कि वो तमाम मुबसरीन इलेक्शन कमीशन, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर या रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से जारी करदा इजाज़तनामा कहा जाता है हर वक्त अपने पास नुमायाँ रखें। इलेक्शन के दौरान तमाम मौक़े और मराहल पर गैर जानिबदार रहें। प्रेजाइडिंग ऑफिसर या असिस्टेंट प्रेजाइडिंग ऑफिसर के दिए हुए कानूनी हुक्म पर अमल करें। समाजी और मजहबी रिवायात व अक़दार का ख्याल रखें। अपने ज़ाब्ते अखलाक को बागौर पढ़ें और उस पर कारबंद रहें। बैलेट पेपर्स और इंतखाबी फहरिस्त या किसी भी इंतखाबी सामान को अपने कब्ज़े में ना लें। पोलिंग के अमल में मुदाखलत मत करें और ना ही उस पर असरअंदाज होने की कोशिश करें। प्रेजाइडिंग ऑफिसर या दीगर पोलिंग अमले को डराएं, धमकाएं या उनको कोई ऐसी हिदायत दें जिससे पोलिंग के अमल में रुकावट पैदा होने का खदशा हो, तो ये तमाम सरगर्मियाँ कानून की खिलाफ वर्जी के ज़िम्रे में आती हैं। नाज़रीन, एक और बात भी नोट कर ली जाए, इंतखाबात के दिन मीडिया के तमाम अफराद की तरफ से कौमी व बैनुल अक़वामी रिपोर्टिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा ज़ाब्ते अखलाक बराए मीडिया यानी कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मीडिया को मद्देनज़र रखते हुए की जाएगी। नाजरीन, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। इंशाअल्लाह ताला मैं इसी तरह अपनी काविशें आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।